جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتی چلوں آج ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور یہ مسلسل جو ولادتوں کا سلسلہ جو جاری ہے یہ روح میں ایک عجیب سی خوشی پیدا کرتے ہیں، دل و دماغ میں ایک بہت ہی اچھا سا تاثر پیدا کر رہے ہیں، اور یہ دن ہے جب آپ ان کو وسیلہ بنا کر ان کو اپنے خدا تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو، اپنی منتوں کو، اپنی مرادوں کو پورا کروا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہے، ان ہستیوں سے، ان طاہر ان پاک ہستیوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کو، آپ کی منتوں کو کبھی نہیں ٹالے گا۔ تو ناظرین، نہ صرف یہ کہ ان کو صرف ہم وسیلہ بنائیں گے دعاؤں کا، بلکہ ان کی جشن کو منانے کا، ان کی ولادت کے جشن کو منانے کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، ان کی حالات زندگی، ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں سے واقف ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈال سکیں۔ ہم ظاہر ہے ان کی قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، جس طرح کی زندگیاں پاک انہوں نے گزاری ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم ایز اے انسان، ایک عام انسان، ایک اچھا مسلمان ہونے کی حیثیت اتنی سی کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ پوائنٹس جو ہمیں آج سننے کو مل رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں، اس عظیم ہستی کے بارے میں، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ جی علی بھائی۔ جی ہاں، بہت بالکل صحیح آپ نے درست فرمایا، اور یہ کہ ہمارے نمبر بھی، لائیو نمبر بھی ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ اسکرین کے اوپر آویزہ کر دی جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے وہ مبارکباد پیش کریں گے تمام مومن و مومنات کو اور ان اپنے کالرز کو جنہوں نے بالکل۔ علی بھائی، یہ کیک کی شکل ہی نظر آ سکتی ناظرین کو؟ جی ہاں، کیک کی صورت بالکل نظر آ سکتی ہے، تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ فریم انہوں نے چینج کرنا پڑے گا، اور کیک بھی جو ہے وہ انشاءاللہ پروگرام کے جو ہے وہ آخر میں ضرور جو ہے وہ کاٹا جائے گا۔ اور بات ہو رہی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی آج ولادت باسعادت کے سلسلے میں، تو مبارکباد پیش کر رہے تھے ان اپنے ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ امام کی سیاسی زندگی کے اوپر گفتگو ہوئی، کچھ پوائنٹس مطلب قبلہ نے ریز کیے، اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کی لائیو کالز میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیونکہ ہم اکثر ہی کہا کرتے ہیں کہ ایک جو گفتگو کی جاتی ہے، خدا نے انسانی ذہنوں کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ سب اپنے اپنے حساب سے اس کو کنسیو کرتے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے کہ جب مختلف جہتوں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف جو ہے وہ ایج گروپ کے لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس میں سے سب اپنے اپنے ایک الگ الگ پوائنٹس نکالتے ہیں۔ بہت جو ہے وہ ایک عجیب لگتا ہے کہ اس کے اندر خدا کی واضح نشانیاں نظر آتی ہیں کہ وہ کیا مطلب کیا خالق ہے وہ، مطلب کیا کمال ہے کہ ایک بات کو اس نے اتنے ذہنوں میں جب منتقل ہوتی ہے اذہان کے اندر، تو وہ سب کنسیو کرتے ہیں، الگ الگ پہلو اس کے نکالتے ہیں۔ جیسے قبلہ نے بات کی کہ اہمیت دعا کے اوپر، کہ دعا یعنی کہ ہم اس کو ایک چھوٹا نہ کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب دعائیں قبول نہیں ہوتی، مطلب دعا کا ذکر ہو اور امام زین العابدین علیہ السلام پر بات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام نے پوری زندگی جو کہ ان کی سیاسی کہہ لیں کہ جدوجہد تھی، اور جیسے کہ ابھی قبلہ نے کہا کہ کن مشکل حالات میں امام کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا، کہ روز عاشوراء اور شام غریبہ سے امام کو امامت ملتی ہے، اور امامت کا آغاز ایک ایسے عالم میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ بنو امیہ کی سختیاں اور وہ تمام جاسوسوں کا نیٹ ورک، اور جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے خاندان کو اکٹھا کرنا، جو جس حالات سے وہ گزر کر آیا ہے، مطلب ایک بہت بڑا معرکہ مولا کے سامنے۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام علی بھائی، ساربین مقصود عزیز بول رہا ہوں۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مقصود صاحب بھائی۔ آپ کو مولا کی ولادت کا دن جشن مبارک ہو، آپ کے سب سامعین ناظرین کو بھی جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک، بہت مبارک ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے اولنا محمد و آخرنا محمد اوسطنا محمد و کلنا محمد، جس کا ذکر بھی کریں سبھی ایک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ یہ سب قرآن کی تفسیر ہیں، اصلی میں ان کی حیات طیبہ جو ہے کسی بھی امام کی، وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو میں ان کی مدد میں جو شاعر نے لکھا ہے 3 بند سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن ہے راز مانی قرآن ہے اہل بیت، قرآن ہے راز مانی قرآن ہے اہل بیت، یعنی زبان فخر رسولاں ہے اہل بیت، جانے عمل میں طے کرے ایمان ہے اہل بیت، نقطہ شناس مردی یزداں ہے اہل بیت،
یہ جس مقام پر بھی ہیں قرآن سمیت ہیں، قرآن جس جگہ ہے وہاں اہل بیت ہے۔ بے شک بے شک۔ بسم اللہ ہے کتاب کا وہ نقطہ مختصر جو زیر با ہے نجم کی مانند جلوہ گر، قرآن کا ہے یہ اس لیے نقطہ نظر، وہ اہل بیت یعنی علی ہیں بکر و فر، خندق کہو جہاد تو ایمان کل علی، نقطے میں آ گئے ہیں تو قرآن کل علی، یہ سو گئے تو مدہ میں ایک آیت آ گئی، جاگے تو یہ عذابی مشیت کو بھا گئی، آئینہ رضائے الہی دکھا گئی، ان کے ہر ایک عمل کو نمونہ بنا گئی، قرآن بھی یہ بھی عادیے کل مشرکین ہیں، حیدر ہیں یا بطول، حسن یا حسین ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشیاں مبارک کرے، سب سامعین ناظرین کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، جزاک بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہم ایک پروگرام کر رہے تھے تو اس میں ہمارے ساتھ قبلہ عبدالحسین موسوی صاحب ایران سے شامل تھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا جو مجھے یاد آ گیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کچھ پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے کہا کہ اللہ اکبر، کیا بات ہے جو ہے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کی، میرے دادا کی کیا بات ہے، یہ کہہ کے رکھ دیا، کہا کہ اللہ اکبر۔ تو اس پر انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ قبلہ نے کہا، کہتے ہیں کہ امام کہہ کون رہا ہے، یعنی وہ خود ان کی آپ شخصیت اور عظمت و بلندگی دیکھیں کہ جہاں پر پوری مخلوق روز حشر پوری مخلوق ہوگی، یعنی انبیاء ما سبق کی تمام امتیں ہوں گی، اس زمانے کے بھی شہداء ہوں گے، اس آخری جو امت کے بھی شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالح افراد ہوں گے، انبیاء کی صفیں ہوں گی، 1,00,000 کم 24,000 ہیں نا صفیں ہوں گی، وہاں پر منادی ندا کرے گا یا زین العابدین، سبحان اللہ، یا زین العابدین۔ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، اس کو حاطف غیبی آواز دے رہا ہے، خدا کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ اے زین العابدین، عابدوں کی زینت، یا زین العابدین کہہ کے بلایا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور امام زین العابدین نے کہا کہ کیا بات ہے میرے دادا کی، علی بن ابی طالب السلام کی، میں ایسا نہیں ہوں، بات سمجھ نہیں ہے، مطلب یہ جو سلسلہ ہے نا، مطلب جو علم ہوتا ہوا آ رہا ہے، مطلب امیر المومنین السلام کے حالات کم وہ تھے اس زمانے میں، جس امام کو جو زمانہ ملتا ہے امام اس کو اس زمانے کے حساب سے پوری، ہم امت نہ کہیں خالی، پوری عالم بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے خزانہ چھوڑتا ہے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام کا دور دیکھیں اور شدید مصائب و سختی دیکھیں اور جاسوسوں کا ایک نیٹ ورک دیکھیں اور بالکل اجازت نہ ہو، اور ابھی ابھی کربلا ہوئی ہے، تو امام نے جو راستہ اختیار کیا، آپ دیکھیں یہاں سے انسان کی اگر آنکھیں کھلی ہیں نا، یعنی خدا آنکھوں کو کسی کی کھول دے تو پھر اس کے مد مقابل اس کو کچھ سوٹ نہیں کرتا۔ تو جہاں امام زین العابدین السلام جیسی شخصیت ہو، مطلب آدمی کیا کرے، کیا مقصد، ان کے مقابلے میں مروان کو مان لیں، مانتے ہوں گے لوگ، اگر خدا جس کی آنکھوں کو کھول دے، جس کے قلب کو کشادہ کر دے، جس کی آنکھوں میں نور بھر دے، یعنی امام نے جو طریقہ اپنایا، آپ آج دیکھیں 14 سال کے بعد اور قیامت تک جائے گا، یعنی دعاؤں کے ذریعے سے، جیسے قبلہ نے ابھی عرض کی، لندن سے ہمارے ساتھ تھے مولانا سید حسن عباس صاحب، کہ انہوں نے جو کلاموں کو ڈفرینشیٹ کیا کہ مخلوق کا کلام خدا کے ساتھ، خدا کا کلام مخلوق کے ساتھ، ہے نا، لوگوں کا کیا عرض ادب معصومین کی بارگاہ میں۔ تو مطلب یہ جو طریقہ ہمیں جو اخلاقیات سکھائیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوا جائے، پروردگار سے کس طرح دعا کی جائے، قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اس کو جو کھولا ہے، اور جو اس کے مختلف امور کے اوپر جو تہذیب سکھائی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے، مطلب وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، مطلب جو باعث نہیں ہیں، جو اچھی فیملیز کے لوگ ہیں، اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں، جب مفتی مصر کو صحیفہ سجادیہ تحفے میں پیش کی گئی تو ان کا سٹیٹمنٹ پتہ ہے کیا تھا؟ کہ اگر یہ جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ یہ مجھے میری زندگی میں مل گئی، ورنہ میں ایک اثاثے سے محروم جا رہا تھا۔ بالکل،
کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہے؟ جی سوری میں بتانا نہیں چاہتی. میں آپ سب کو جی آج کے دن کی مولا امام سجاد علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش آپ کو بھی ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت بہت مبارک. اور سب مومنین مومنات کو جناب علی زین العابدین علیہ السلام کی آمد کی بہت بہت مبارک ہو. مولا نے کہا تھا کہ میں ابن صفا ابن مروہ ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں رکن یمانی کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں. ان کی شان میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جن کی شان میں خدا نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہوں. زمزم و صفا، بے شک بے شک جو صفا اور مروہ کے بیٹے ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بہت راز کی باتیں ہیں جو ہم جیسے انسانوں کے سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے. اور میں یہ چھوٹی سی منقبت پڑھنا چاہوں گی مولا کی شان میں. جی تحت اللفظ میں پڑھیے گا کیونکہ جو ہے وہ جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد محمد. مظلوم کارواں کا سالار ہے سجاد، پہلا حسین کا یہ عزادار ہے سجاد. اتنا غریب ہے کہ ردا مانگ رہا ہے، ویسے تو دو جہان کا سردار ہے سجاد. دیتا ہے دوسروں کو شفا اس کا وسیلہ، اتنے ملے ہے درد خود بیمار ہے سجاد. پڑتی ہے نظر زخمی سکینہ کے کانوں پر، اسی لیے تو بہت بے قرار ہے سجاد. خوف سے ملعون نے پنا دی ہے بیڑیاں، خوف سے ملعون نے پنا دی ہے بیڑیاں، معلوم تھا کہ حیدر کرار ہے سجاد. بہت شکریہ. خدا جزاک اللہ. بہت شکریہ. مقبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محمد والے محمد کے چاہنے والے ہیں، ان کا جو ہے وہ احساس رکھنے والے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، وہ ان ایام میں نا بے چین ہو جاتے ہیں. اور ہمارا وعدہ ہے کہ اب دیکھیں کہ کل جو عراق میں ہوا ہے، مگر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آل محمد کی خوشی میں خوشی منائیں گے اور ان کے غم میں غم منائیں گے. اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب نقوی صاحب خوش آمدید. آپ کو بھی سلام. مبارک ہو آپ کو بھی. جس نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ سجدوں میں جائے تو سید الساجدین ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. عبادتوں میں جائیں تو زین العابدین ہو جاتے ہیں، عبادتوں کی زینت بن جاتے ہیں. جنہوں نے سجدہ دکھایا تو اس طریقے سے دکھایا کہ سجدہ کرو تو اس طریقے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کے یہ کہے کہ اگر سجدے ہوں تو ایسے ہوں، اگر عبادت ہو تو ایسی عبادت ہو کہ ہر دیکھنے والا دیکھے تو یہ کہے، زبان سے نہیں، روح سے، دل سے، سوچ سے یہ کہے کہ عبادت ہو تو ایسی ہو. یہ وہ سید الساجدین ہیں کہ جنہوں نے صبر کو اس طریقے سے دکھایا کہ آپ فرماتے ہیں اگر تم کو تمہارے دانی طرف گالی دے اور بائیں طرف آ کر معافی مانگ لے تو اس کو قبول کر لو. اب اس فرمان پہ ذرا ان کا عمل تو دیکھو کہ علی اکبر کا قاتل گھر میں آیا ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے اس کی پذیرائی کی، اس کو ہر چیز اس کو دی، کھانا دیا، رہائش دی. تو جاتے ہوئے وہ کہنے لگا مولا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ جب تو آیا تھا میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا. تو پھر آپ نے کہا میرے ساتھ اتنا حسن سلوک آپ کا. انہوں نے کہا جب میں تمہارا مہمان تھا وہ تمہارا ظرف تھا اور اب تم میرے مہمان ہو، یہ میرا ظرف ہے. تو جن کا ظرف اتنا بلند ہو، جس کا ظرف اتنا بلند ہو، وہ اپنے بھائی کے قاتل کو بھی کھانا دیں، تو کیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس گھرانے کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس گھرانے کا؟ لیکن افسوس کا ہے کہ مسلمانوں نے اس گھرانے کو پہچانا ہی نہیں. انہوں نے اپنی ذات کو خدا کے سامنے اس طریقے سے پیش کیا کہ اپنے بچے بھی دے دیے، بھائی بھی دے دیے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ مولا آپ نے 17 سال رکوع کی حالت میں قید کاٹی ہے،
تو کیا آپ کی جو ظلم آپ کے ساتھ ہوئے ہیں آپ کی مظلومیت زیادہ ہے یا امام زین العابدین کی مظلومیت زیادہ ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم نے رو کے کہا کہ دیکھو ناموس کا قتل ہوتا ہے ہر بازار میں نے تو اپنی قید کمرے میں کاٹی، چار دیواری میں کاٹی، تو میرا دادا جو ہیں وہ تو ہر موڑ پہ ہر بازار پہ ان کو قتل کیا گیا اور ہر موڑ پہ انہیں آزمایا گیا. تو انہوں نے کہا میری مظلومیت ان سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی. تو جس کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ جب کرتے ہیں تو جب کسائی دیکھتے ہیں کہ آ رہے ہیں تو وہ پردہ ڈال دیتے ہیں گوشت پہ. اور ایک دفعہ آپ کر رہے تھے، ذبح کر رہا تھا تو آپ نے کھڑے ہو کے اسے پوچھا کہ اسے پانی پلایا ہے؟ تو اس نے کہا جی 3 دفعہ پلایا ہے. تو کربلا کی طرف منہ کر کے مولا فرماتے ہیں افسوس کہ میرے باپ کو کسی نے پانی بھی نہ پوچھا اور بغیر پانی کے خوش گلے سے گلا کاٹ دیا. تو یہ چیزیں، یہ صبر ہمیں بتاتا ہے اس بات کا کہ اگر ہم کسی کو کچھ زندگی کے اصول بنانا چاہتے ہیں نا مصطفی بھائی، ہم اپنی ماؤں کو، اپنے والدین کو دعائیں دیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا تو ناز علی پڑھ کے دودھ پلایا. آج وہ دودھ کا اثر ہے ہمارے خون میں ہے، ہماری رگوں میں ہے آج وہ خون. اور ہم شکر کرتے ہیں خدا کا اور اپنے والدین کا کہ ہمیں اس گھرانے کی پہچان کروائی اور ہمیں اس گھرانے کے متعلق بتایا. اور آج یہ حال ہم ہے کہ آج بھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج کا کہ جنہوں کی قربانیوں کے صلے میں تمہاری مائیں بہنیں آج عزت سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، جن رشتوں سے قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ رشتے قائم کرنے والی ہستیاں کون تھیں؟ یہ وہی رشتیاں تھیں جنہوں نے آپ کے رشتے بھی بچائے، آپ کے پردے بھی بچائے، آپ کی عزتیں بھی بچائی. ورنہ مدینے کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس واقعے میں کتنی عزتیں لوٹی مسلمانوں نے، کتنی عزتوں کا پامال کیا مسلمانوں نے. لیکن امام حسین نے جب سامنے کھڑے ہو کے بتا دیا کہ ظلم کے سامنے جب بھی کھڑا ہوگا وہی کھڑا ہوگا جو آل محمد کے ماننے والا ہوگا اور پاک رسول کا سچا فدائی ہوگا، وہی دین کو بچا سکے گا. ورنہ یہ دین کو تباہ کرنے والے تو آج بھی گلے بھی کاٹ رہے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کے اغوا کر کے ان کو نیلام بھی کر رہے ہیں اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہے ہیں اور ان پہ فتوے نکاح جہادی نکاح کے فتوے بھی چلا رہے ہیں اور فتوے واپس بھی لے رہے ہیں. جن کی عزتیں لٹ گئیں وہ کہاں جائیں گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آج بھی امام زین العابدین علیہ السلام بات دوبارہ پیش کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ عہد کرو، آج بھی اپنے اندر صبر پیدا کرو اور صبر اور ظالم کے سامنے کھڑا ہونا بھی آپ پہ فرض بنتا ہے. ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ریت لے کے آؤ جو آل محمد نے ہمیں دی ہے، وہ بات لے کے آؤ، وہ جذبہ لے کے آؤ جو آل محمد نے ہمیں دیا ہے، اور کھڑے ہو جاؤ گے تو اپنی عزت بچ جائے گی، دین بچ جائے گا، رسول پاک کا دین بچ جائے گا، اللہ کا دین بچ جائے گا. آل محمد نے جو راستہ دکھایا ہے اسی میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا. خدا را اپنے آپ کو سوچو اور اپنا راستہ صحیح اختیار کرو. آل محمد نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ تو قیامت تک ہمارے ہادی ہیں. آج بھی ہماری 12ویں سرکار پردے میں اللہ آج بھی حکم دے تو انصاف کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں. اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں قبر میں بھی ہمیں ملیں گے، پلسرات میں بھی ملیں گے، اور جنت کے مالک ہیں، جنت میں بھی ہمیں ملیں گے، بشرطے کہ ہم دل سے ان کی باتوں کو مان لیں اور اس پہ عمل کریں. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ نقوی صاحب، بہت شکریہ. خوبصورت گفتگو فرمائی. اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی، یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. جناب بٹ صاحب جی میری بہن، آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. اشتیاق بٹ صاحب فرمائیے. اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. آج کے دن کی مناسبت سے آپ بہن بھائیوں کو، علماء کرام کو، پوری امت مسلموں کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. ایک ربائی پڑھ کے ایک بات آپ سے شیئر کروں گا موسی بھائی، بہت اچھی باتیں نقوی صاحب نے کی ہیں. اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں. ابو طالب کے آنگن میں سبھی ذیشان اترے ہیں. میں شعبان معظم کا تعارف اور کیا لکھوں، مہینہ ایک ہے لیکن کہیں قرآن اترے ہیں. سبحان اللہ. فرش پہ اترے ہوئے عرش بری دیکھے ہیں، فرش پہ اترے ہوئے عرش بری دیکھے ہیں. آج تو خلد کے باسی بھی زمین دیکھے ہیں. سبحان اللہ. قاسم و اکبر و عباس و حسین و اصغر، حسن نے پہلی دفعہ اتنے حسین دیکھے ہیں. واہ 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 واہ، تو ماشاءاللہ.
मोसी भाई, तमाम उलमाए कराम को मुद्दे मुसलमान को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन की मुनासिबत एक सवालिया निशान है। मेरे एक भाई ने, अहले सुन्नत भाई ने, उसने मेरे से सवाल किया मोसी भाई, तो वो सवाल मैं आज पूरी उम्मत मुसलमान के सामने रखता हूँ। ये सोचने की बात है, वो अहले सुन्नत भाई है और बहुत मुखलस अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, लेकिन उसके ज़हन में ये सोच आई है, तो यही सोच जो है ना, ये मेरे बुला की देन है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सोच है। अगर ये बदल गई तो दुनिया इनकलाब के रास्ते पे चल जाएगी। वो यही सोच सी को ये टीवी देख रहा था और ये सोचता है कि यार ये जो दिन मना रहे हैं, आप जश्न कर रहे हैं, आप मजलिसें कर रहे हैं, यार ये सुन्नी बरादरान क्यों नहीं करते, क्या फर्क है हम। तो यही सवाल मैं उम्मत मुसलमान के उन उलमाए कराम के सामने रखता हूँ कि आज आप दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं कि हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम नबी से प्यार करने वाले हैं, नाते पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ें, लेकिन यकम शबान कहाँ गया, 2 शबान कहाँ गया। क्या ये हस्तियां मेरे मौला का खून नहीं है, मेरे आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खून नहीं है? तो क्या ये इनके पास टीवी चैनल नहीं है या क्या वजह है? मेरा सवाल है उन लोगों से मोसी भाई कि ये दिन क्यों नहीं मनाए जा रहे। और उस मेरे सुन्नी भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा, पाक परवरदिगार उसको हदायत का रास्ता भी दे। ये एक सोच है मोसी भाई, तो ये सोच सिर्फ और सिर्फ जब आप हुसैन के दर पे आएंगे तो ये आपकी सोच बदलेगी और आप पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ये शिया लोग ही क्यों यार जश्न मनाते हैं? जब देखो ये शिया कोई तारीख आती है तो अपने मौला का जश्न भी मनाते हैं, मिलाद भी मनाते हैं, मजलिस भी करते हैं। तो हमारे लोग तो बस जो है ना कोई दिन उनका मनाते ही नहीं है अहले बैत का। ये तो हकीकत है, ये तो सामने आंखों देखा हाल है मोसी भाई। अल्लाह पाक उन लोगों को भी तौफीक अता फरमाए जो ये दावा करते हैं कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करना और बात है, मवद्दत करना और है। दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि कौन किसका है और कौन किसका है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के गयूर लोग, जो लोग ये समझते हैं, वो हर महफिल में, हमारी मजलिस में, हमारे मिलादों में शरीक होते हैं लोग। तो हमारी दवा है कि पाक परवरदार उम्मत मुस्लिमा को तरक्की अता फरमाए और ये जो जितने भी फसादात हैं अल्लाह पाक हमें इनसे बचाए। इन दिनों की मुनासिबत से पाक परवरदार हमारी उम्मत मुस्लिमा को रहमत और करम और फजल के साथ नवाजे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, या अली मदद। पीर मौला अली मदद, जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? टेलीविजन जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, हिदायत टेलीविजन ही है। मुबारकबाद देनी है जिसने मिलाद दी। जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कौन भाई और कहाँ से? मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ, फ्रांस से पहले इधर रहा हूँ, इंग्लैंड में। इम्तियाज साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फरमाइए। साडी भैन नूं सारा ने ते तुहानूं भी जनाब मुफ्ती साहब ने अगे भी करदा रहना। मैं नॉर्मल पहले तो सुन्नी सा इत्थे ही पहले इंग्लैंड रहा, फिर इत्थे फ्रांस आ गया 2-3 साल तो। पाका दा करम है, यह बड़ा मुबारक महीना है। 7-8 वलातन जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह दी, मामे हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अली असगर, जनाब कासम, जनाब मामे ज़माना, जनाब अली अकबर, जनाब अब्बास, अज मामे ज़ैनुल आबिदीन जेडे उबादतां दी जीनत ने, उन्हां दे सदके दुआ करने पूरे आलम इस्लाम वास्ते। ते जिन्ने भी साडे सुन्नी दूजे मेरे भाई सुनने वाले ने, उन्हां नूं अल्लाह तौफीक दे ते उन्हां दे जेडे ने दिलां ते जेड़ा जमे आ रंग ओ लै जे। ते असीं शुरू तो मैं मेरे मामा जी ने मैनूं एक गुड़ती दित्ती सी, ਉਹ ਸਿੰਧ ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਿਛੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਮੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਮਖਸੂਸਾਂ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰਬਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਬਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵੀ विलादत दे दिन या शहादत दे दिन ते अपने आप हाथ निकल गए, क्योंकि ना ही ऐसे मुबारक ने। अल्लाह ताला साडियां सारियां मुसीबतां खत्म करे। दुआ करो जेड़ा मैं काम शुरू कीता साडे भी मुकाक देना काम कीता। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला बरकत दे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला अजर अता फरमाए। इलाही जज़ाकल्लाह। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
بے شک انہی لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، انہی لوگوں کو روشن کرنا چاہتا ہے. یہ بھی اللہ میاں کی ایک خاص مہربانی ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں نوازتا وہ اس سے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، اس لیے علی بھائی یہ دیکھیے کہ چونکہ ہم نہیں پڑھ سکتے دوسرے بندے کی نیت، لیکن اللہ جانتا ہے، پھر وہ اس کے اندر ڈالتا ہے نور. انسان جب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں بریک پر جانے کے لیے، مختصر سی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی جناب کون بھائی کہاں سے؟ میں اگر نام نہ بتاؤں تو کوئی بات نہیں، نہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ایک سنی مسلمان ہوں. میں جو کہتا ہوں کہ دن ہم بھی منانا چاہتے ہیں. ہمارا دین امام حسن سے شروع ہوتا ہے، امام حسن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں. ہمارا دین امام ابو حنیفہ سے نہیں شروع ہوتا، ان کو بھی ہم بہت امام مانتے ہیں، لیکن امام حسن ہمارے امام ہیں، امام زین الدین ہمارے امام ہیں. تو ہم بھی، لیکن ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے. جن سنیوں کے پاس ٹی وی ہیں وہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، میرا فون ان کو دو، وہ سب بکے ہوئے ہیں. وہ ایسے کہتے ہیں ہم اہل بیت سے، اور اپنا دین امام ابو حنیفہ رضی اللہ سے شروع کرتے. اصلی امام تو امام حسن امام حسین ہیں ہمارے. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ٹی وی ہو گیا تو ہم بھی یہ دن انشاءاللہ منایا کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. سچائی جو ہے وہ پھیلتی ہے اور چپ نہیں سکتی. ناظرین جائیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہمیں ان ولادتوں کا جو ایک خوشی منانے کا جو ایک ہمارے پاس اور بھی ہے، وہ ہم کیک ضرور کاٹتے ہیں. آج کیک بھی کاٹیں گے دوبارہ، جیسا کہ ہم پہلی امام علی علیہ السلام اور دوسرے ہستیوں کی ولادتوں پر کاٹتے ہیں. جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر.